فرمائیے. یہاں انگلستان میں ایک صاحب ہیں جو مذہب اور خصوصاً اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں. انور شیخ جی ہاں جی ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے حضرت صاحب سے اس سوال کا جواب لے کے میرے رسالے میں مضمون لکھو. فرماتے ہیں کہ ورحمتی وسعت کل شیء ایک عقیدہ اور شفاعت کا عقیدہ دوسرا. ان دو عقیدوں کی موجودگی میں مسلمانوں کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں. جی آپ بغیر مجھ سے پوچھیں ان کو جواب دیں. اچھا جی. اور مجھے پتا ہے آپ اس کو مؤثر جواب دے کے اس کا منہ بند کرا سکتے ہیں. جی وہ جہالت کی پیداوار ایک شخص ہے بیچارہ، جس کو قرآن کریم اور سنت کے حوالے سے ایسی باتیں بتائی گئیں جس کا ریشنلٹی سے ٹکراؤ ہے. اور اس سوال کے بعد یہ سوال بڑا موزوں اور برمحل ہے. جب انسانی فطرت قبول ہی نہ کرتی ہو اس کو، تو کیسے وہ زبردستی اپنے آپ کو قائل کر لے ان سچائیوں کا، جہاں وہ تضادات دیکھے اور بات دعویٰ یہ ہو کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. وہاں وہ جھوٹا ہوگا اگر وہ زبردستی باتیں مانے. تو روشنی طبع اس وقت ایک بلا بن جایا کرتی ہے جبکہ اس کو باہر سے روشنی جو ہے وہ اندھیروں کے طور پر نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر. اس کی روشنی طبع اس کو قبول نہیں کر سکتی. اس کو اس پرسپیکٹو میں دکھانے کی ضرورت ہے اسلام، جس پرسپیکٹو سے ہمارے دل ہماری روحیں اپنے انتہا تک مطمئن ہو چکی ہیں. اگر اس پہ تعصب نہیں ہے، اگر وہ پلانٹ نہیں ہے، وہ صاحب جسے آج کل پلانٹ بھی بنائے جا رہے ہیں. پلانٹ کا مطلب یہ پودا نہیں بلکہ کسی کو وہاں نصب کر دینا تاکہ وہ کچھ شرارتیں پیدا کرے، ایمان کو خراب کرے. یہ جو تحریکات ہیں یہ بہت کثرت کے ساتھ اسلام کے خلاف جاری ہو رہی ہیں. افریقہ میں بھی ہو رہی ہیں. وہی جو بہائیت نے کام کرنے کی کوشش کی تھی، وہی نئے طریق سے حملہ افریقہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے کہ وہ تو شریعت تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی. اب تو روح شریعت کو سمجھو اور نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اچھے بنو، بس اتنا ہی کافی ہے. یہ باہر سے آئی ہوئی تحریکیں ہیں جو جگہ جگہ افریقہ میں پودوں کے طور پر نصب کی جا رہی ہیں. تو تعاون کے پودوں سے زیادہ مکروہ یہ پودے ہیں. اس لیے ان کو جہاں تک کوشش ہے آپ سمجھانے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں اس کے رد عمل سے کس حد تک وہ ضدی ہے، کس حد تک وہ واقعتاً بھٹکا ہوا انسان ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے پاکستان میں ایک صاحب کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ اس کتاب کا وہ مکمل جواب دیں جو انہوں نے لکھا. اچھا، ایک ارشد احمدی صاحب کے سپرد میں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ سلمان رشدی کتاب کا مدلل وہ جواب دیں جو جماعت احمدیہ کا شعار ہے کہ دلائل کی دنیا میں گھسیٹو اس کو اور وہاں مارو اس کو. تو وہ کافی لمبا عرصہ مجھ سے لمبی میٹنگز بھی کرتے رہے ہیں اور خدا کے فضل سے ان کو زبان پہ اچھا عبور ہے، یہیں کی پیدائش ہے اور علمی ذوق ہے ان کا. تو ان کو ہم نے چنا تھا کہ اس کام میں وہ اچھا کام کر سکیں انشاءاللہ. وہ 2-3 دفعہ لائے، اس میں کچھ نقص رہ جاتے تھے، پھر ہم نے ان کو کہا آپ ابھی اور کام کریں. تو آخری جانے سے پہلے جو افریقہ گئے ہیں مجھ سے بات کر چکے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک میری سمجھ اور استطاعت کا تعلق ہے میں پوری طرح اب کی منشا ہدایت کے مطابق چیز تیار کر گیا ہوں. اب یہ میں نے سپرد کر دی ہے اپنے ریسرچ گروپ کے، وہ آخری نظر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. تو اگر ہمیں بار بار یاد دہانی نہ کرائی تو یہ پڑا رہ جائے گا مضمون. پہلے ہی بہت تاخیر ہو گئی ہے اور مطالبے ابھی بھی ہو رہے ہیں. جرمن جو اہل فکر لوگ ہیں ان میں سے بہت سے ہیں جن پر واقعتاً سلمان رشدی کا زہر اثر کر چکا ہے. یہ ہدایت اللہ صاحب کی طرف سے بھی 2-3 دفعہ یاد دہانی ہو چکی ہے کہ اس کو جلدی کروائیں تاکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو جو الف سے یہ تک باقاعدہ مذہبی کتب کے حوالے کے ساتھ بھی اور عقل کے ساتھ بھی اس کو بالکل نامراد کر دے. تو اب وہ کتاب میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے کافی مفید ثابت ہوگی. ٹھیک ہے.
آپ کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں. آپ یاد کرانا نیچے اور پرسو کریں اور مجھے بتائیں پھر کہ کس منزل پہ پہنچی ہوئی ہے یہ. اور باسط شیخ والی بات بھی مجھے اور ظہور مہر